میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے۔ جو انسان ہار نہیں مانتا، ہار اس کو ہرا نہیں سکتی۔ یہ کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ بھی میرا یہ تجربہ ہے۔ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی۔ قائد اعظم کی جو آخری 7 سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں، کوئی بھی 7 سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا۔ ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں جی دیوانے کا خواب ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نیلسن منڈیلا کی فیمس سینگ ہے، always looks impossible until it happens۔ ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکن ہو جب وہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا، دیکھتے دیکھتے وہ ساؤتھ افریقہ چینج آ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جو سانحہ کربلا ہے، اتنا بڑا سانحہ مسلمانوں کی زندگی میں، اسلام کی تاریخ میں ہوا، اور یہ کیسے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں ہونے دیا؟ یہ بھی کوشچن آتا ہے، یہ کس کا امتحان تھا اور کس نے کس کا ساتھ دیا، اور آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پیارے پاکستان میں آج کیا ہو رہا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں پکار کے کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، فرشتوں اور شیطان کو اور بہت ساری مخلوقات کو بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، کہ ہم آپ میں سے بعض کو دفع کرواتے ہیں۔ تم ایک دوسرے کا علاج بھی ہو اور تم ایک دوسرے کی سزا بھی ہو، کیونکہ اگر تم مینول جو میں نے دیا ہے، انصاف کا مینول، حکمت کا مینول، توبہ کا مینول، مغفرت کا مینول، رحمت کا مینول، اور رسول اکرم کی زندگی اور قرآن کی صورت میں جو ڈاکومنٹ کر دیا ہے، اگر تو اس کو فالو کرو گے تو یہ چیزیں تمہیں فائدہ دیں گی۔ دشمن بھی اپنے بن کے تمہارے لیے کام کرنے لگیں گے، اور اگر تم اس راہ سے نکلو گے تو پھر تمہارے لیے مشکلات کا اور بھی اضافہ ہو جائے گا، دوست بھی دشمن بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ پھر اس میں امتحان بھی رکھا، اور یہ ہم سوچیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کیوں رکھا ہے، کیونکہ وہ قرآن میں فرماتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے، خوف سے، پھلوں کے، رزق کے کم ہونے سے، مشکلات سے، رزق کی مشکلات ہیں، مال کی مشکلات ہیں، اور پریشانیاں ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کیا ہم صحیح راہ پہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان اور کریم نہیں ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا نہیں ہے؟ اور کیا اللہ ہمارا رب نہیں ہے اور شیطان کو پکڑ کیوں نہیں لیتا؟ تو یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فری ول، یعنی اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا جیسے رشتے بنائے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، اور نہ ان کے ساتھ کوئی غلط ہو سکتا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ جبکہ شیطان کو بھی فری ول دی تھی، اس لیے اس کو اجازت دی تھی کہ وہ چاہے تو اس رستے پہ چلا جائے، چاہے تو اس رستے پہ چلا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے کہ اس نے جب آپ کو فری ول دے دی، اپنے غور و فکر کا آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہوا ہے۔ اب اگر وہ غور و فکر کا تحفہ آپ اچھائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بہت بڑی اچھائی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، اور اگر برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی برا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کیسے انصاف کر سکتا ہے کہ اگر وہ آپ کو ایک طرف کہے کہ آپ کے پاس فری ول ہے اور پھر آپ برائی بھی نہ کر سکیں؟ نہیں، یہ تو آپ کو فری ول دے دی گئی ہے، یعنی آپ کو چوائس دے دی گئی ہے۔ وہ چوائس آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، اور پھر آپ کا امتحان کس لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے، میں ہائیکنگ کرتا ہوں، میں کافی دیر سے ہائیکنگ کرنے نہیں گیا، تو اس ویکنڈ پہ جب میں گیا تو میں بہت کاوڑ محسوس کر رہا تھا، میرے مسل بڑی جلدی جواب دے رہے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ انسان کی مسل میموری ہے، یہ بڑی جلدی بن بھی جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ مسل میموری بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا آپ استعمال کریں گے اور جو مشکلات آئیں گی اس کو عبور کریں گے، اتنے آپ طاقتور بنیں گے۔ تو اگر آپ نے طاقتور بننا ہے، بہت بڑا لیڈر بننا ہے، تو آپ کو ان ہرڈل سے، مشکلات سے گزر کے کبھی آپ مسلز بنا سکتے ہیں بغیر ایکسرسائز کیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو ہرڈلز ہیں یہ ہمیں ہی بہتر بنانے کے لیے ہے نا، کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جہاز میں بھی جا رہے ہوں، کراس کرنٹس ہیں، ہوا کا دباؤ اگر زیادہ ہو تو پھر آپ تھوڑا اور اوپر جاتے ہیں، پھر اور اوپر جاتے ہیں، جہاں تک کہ آپ کو ہلکی ہوا نہیں مل جاتی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو باد مخالف ہوتی ہے، جو کراس کرنٹس ہوتے ہیں، یہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ اور اوپر اڑے۔ تو اگر وہ کوئی عقاب ہو، شاہین ہو، فالکن ہو، تو وہ جب اڑ رہا ہو تو وہ اونچا کیسے جاتا ہے کہ وہ اتنی سخت ہوا ہوتی ہے کہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اوپر جائے۔ تو اس لیے انسان کو یہ جو مشکلات آتی ہیں یہ اس کو سکھانے کے لیے ہیں، یہ اس کا امتحان
امتحان بھی ہے اور یہ اس کی امپاورمنٹ بھی ہے, اس کو زیادہ طاقتور بھی کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر وہ ظلم کے آگے جھک جاتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر وہ کیسے ظلم کے سامنے آگے کھڑے ہو سکتے تھے؟ پھر تو ہر کوئی یہ کہتا کہ جی جو وقت کا حکمران ہوتا ہے اس کے سامنے ساتھ جھکانا ہے, نو میٹر وہ کیسا حکمران ہو. تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے خلافت راشدہ چل رہی تھی, پھر جب امیر معاویہ بنے خلیفہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک بہت بڑی ایسی اسٹریٹجک مسٹیک سرزد ہوئی کہ انہوں نے یزید کو حکمران بنا دیا. تو اس پہ سپلٹ ہے علماء کا, اسکالرز کا, لیکن اس پہ کسی کو بھی شک نہیں ہے, چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو. امام حسین علیہ السلام حق پہ تھے, امام حسین علیہ السلام برگزیدہ تھے, ان کا کردار اور استغفر اللہ یزید لعین کے کردار میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی یزید کی بیعت کر لیتے تو دو چیزیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ وہی جو کنگڈم پہلے چلی آ رہی تھی, یعنی بادشاہ کا بیٹا بادشاہ, اور کوئی ڈیموکریسی اور لوگوں کے رول آف لا کی کوئی بات نہیں تھی. بات یہ ہوتی کہ بس جی ہم انارکی نہیں چاہتے, ہم فساد نہیں چاہتے, ہم جو بادشاہ بن گیا ہے بس وہ بن گیا تو اس کی اطاعت کرو. پھر تو فرعون کی اطاعت بھی کی جا سکتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی یہ انقلاب برپا کرنے کی؟ پھر مکہ کے جو قریش تھے ان کی بھی بدماشی قبول کی جا سکتی تھی. تو پھر تو سارا اسلام کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے یہ اطاعت قبول نہیں کی, کیونکہ اگر وہ یہ اطاعت قبول کر لیتے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ کبھی بھی اب ظالم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. بہت بڑی غلط فہمی ہوگی اور بچپنا ہوگا اگر ہم یہ کہیں. قرون اولیٰ کے مسلمان پرٹیکولرلی جو سنی تھے ان میں سے بہت زیادہ کہتے تھے کہ جی یزید عمران بن گیا تھا تو اب اس کے سامنے اٹھنا نہیں چاہیے تھا. یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے, یہ ناانصافی کی بات ہے, یہ تو اسلام کی نفی ہے, کیونکہ اسلام نام ہے مشاورت کا اور انصاف کا. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جتنے خلفاء تھے ان کو مشاورت سے چنا. ایک بورڈ تھا, ایک ڈیموکریسی تھی, اور پھر جب انہوں نے کچھ غلطی کی ان کو روکا. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اور اتنے جری اور اتنے زبردست قسم کے حکمران تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو سب لوگوں کے سامنے چیلنج کر دیا گیا کہ آپ نے 2 چادروں کا سوٹ کیسے بنایا, یہ تو ایک چادر سب کے حصے میں آئی تھی. یہ وہ تھا ایک نظام, اور اس نظام کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیلنج کیا گیا, یعنی سب کو چیلنج کیا گیا. لیکن معاویہ جو ہے ان کا رجیم ہے وہ ان خلفاء میں سے سب سے لمبا تھا, 19-20 سال کا, اور انہوں نے یزید کو ٹرین کیا اور اس کو انہوں نے سربراہ بنا دیا. حالانکہ اس میں وہ کوالٹیز نہیں تھیں, لیکن دیکھ لیں یزید بھی پھر بہت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکا. 35-36 سال کی عمر میں اسے قتل کر دیا گیا. اگر اس میں کوئی اچھائی ہوتی, حقیقت ہوتی, تو آج اس کے مزار پہ لاکھوں کا مجمع ہوتا, لیکن آج لوگ تھوکتے ہیں اس کی قبر پہ, اور امام حسین علیہ السلام کے نام پہ لوگ مٹتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہدیہ سلام پیش کرنے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, ناانصافی کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے, تو پھر کفر کا نظام, ناانصافی کا نظام چلے گا. تو اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا, کیونکہ کفر میں تو وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے حقوق کو پھر بھی انصاف سے دیا جا رہا ہے. لوگوں کے حقوق مارنا, ناانصافی کی حکومت برقرار رکھنا بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, شرک ہے ظلم عظیم. جو ظلم ہے, سب سے بڑا جو اندھیرا ہے وہ شرک ہے. اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے انسانوں کے آگے یا اپنے نفس کے آگے آپ نے سچ نہیں بولا, اب جھوٹ کے سامنے جھکے, تو یہی سب سے بڑا بت ہے. اسی لیے تو عمران خان بار بار کہتا ہے سب سے بڑی بت جو ہے نا وہ آپ نے اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. خوف کا بت ہے. یہ جو بت ہیں یہ توڑنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ایک بت جو بنا ہوا ہے اس کے سامنے ہی آپ جھکتے ہیں. یہ جو آپ جھکتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات اور دنیاوی خواہشات کے سامنے, یہ بہت بڑے بت ہیں. اور یہی ہمارا امتحان ہے. امتحان عمران خان کا نہیں ہے, وہ تو زبردست کامیاب ہے اپنے امتحان میں. اس کو تو اللہ نے ایسا ایمان دیا ہوا ہے, وہ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ گیا ہے, اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہے کہ کسی کے آگے مت جھکو خدا کے سامنے جھکنے کے علاوہ, اور بس اسی سے مدد مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی کے سامنے جھکو اور اسی سے مدد مانگو. اور اس نے کہا تھا کہ نہ میں خود کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں, نہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا اللہ کے سوا. تو جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر وہ صحابہ کا کیریکٹر بن جاتا ہے, جس نے صحابہ کو عرب کے صحرا سے اٹھا کے پوری دنیا کا حکمران بنا دیا. اور پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین, وہ سارے لوگ جنہوں نے اس ماڈل کو فالو کیا. یہ جو لا الہ
الہ الا اللہ کا ماڈل ہے یہ جو عمران خان آپ سب کو کہہ رہا ہے، وہ کیا ماڈل ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ منہ سے کہہ دیا تو وہ لا الہ تو ہو گیا، وہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دل و نگاہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، آپ کسی کے لیے انصاف کی تکڑی جو ہے وہ پلڑا اس کا ایک طرف نہیں ڈالتے، آپ انصاف کو انصاف رکھتے ہو چاہے جو مرضی ہو جائے، اور اگر آپ برا دیکھتے ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، یا کم از کم اس سے دل سے برا سمجھتے ہو۔ تو اس لیے عمران خان کہتا ہے ڈر کس بات کا؟ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نہیں فرماتا قرآن میں وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جا بجا فرما رہے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر آپ کو کوئی افلکشن، کوئی سختی اللہ کی طرف سے آئے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر کوئی آپ کو مشکل آنی ہے تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کو اس مشکل سے کوئی نکال سکے سوائے اللہ کے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی خیر ملنی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے وہ خیر چھین لے۔ تو جو بھی مشکل ہے اور خیر ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا کیڑا بھی نہیں ہے، کوئی ایسی کریشن ہے ہی نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر نہ کر دیا ہو۔ تو جب رزق اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ سورہ آل عمران کی آیت 175 ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مت ڈرو شیطان سے اور اس کے دوستوں سے، صرف اللہ سے ڈرو اور اس پہ ہی بھروسہ رکھو۔ بے شک اگر تم اس پہ بھروسہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر توکل کرنے والے کو اپنی ذات سے، اپنی رحمت سے فلاح دیتا ہے، اس کو کامیابی دیتا ہے۔ تو اسی طرح موت کی بات سن لیں، غزوہ احد ہوا تو بہت سارے صحابہ بھی تھے وہ بھی گھبرا گئے، جتنے بھی عرب کے قبائل تھے وہ جمع آ گئے تھے، اور خندق کے موقع پہ انہوں نے کہا کہ ختم کر دیں گے مسلمانوں کو۔ صحابہ بھی پریشان ہو گئے، صحابہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا کہ اگر ایک طرف میرے یہ چاند اور دوسری طرف سورج بھی رکھ دیں تو میں ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ جی موت آ جائے گی تمہیں، اگر تم یہاں ہوئے تو مارے جاؤ گے، لیکن وہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات اتاری قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر میں بھی رہ جاتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اگر تمہاری موت کی ڈگری آ گئی تھی تو وہ موت آپ کی آ کے ہی رہنی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے لافٹی برج میں، یعنی برج خلیفہ جیسی جگہوں پہ بھی اگر تم ہو، اگر اللہ نے تمہاری موت لکھ دی ہے تو وہ موت آ کے رہے گی۔ غزوہ احد میں بھی جو منافقین کا ٹولہ تھا انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں جاتے احد میں، ہم تو مدینے کے اندر رہ کے لڑیں گے اور آپ مارے جاؤ گے اگر وہاں جاؤ گے تو پھر غزوہ احد میں تھوڑی مشکل بھی آئی اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا نا مت جاؤ اور مارے گئے تم۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ اس کو آ کے رہے گی، چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس کو بخشی؟ مومنین کو بخشی، قرآن والوں کو بخشی، ایمان والوں کو بخشی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی جو کہ صرف دنیا پہ تکیہ لگائے بیٹھے تھے؟ عمران خان نے ہماری صرف انتظامی تربیت نہیں کی، صرف سیاسی تربیت نہیں کی، معاشی تربیت نہیں کی، بلکہ اخلاقی تربیت بھی کی، روحانی تربیت بھی کی۔ بار بار تم کو بتایا تم نے صرف اور صرف اللہ پہ یقین رکھنا ہے، صرف اس سے مدد مانگنی ہے، انصاف پہ قائم رہنا ہے۔ وہی بات ہے عمران خان کی، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں ہار سکتے جب تک کہ اپنی ہار قبول نہ کر لیں۔ کیا حسین علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ مجھے مار دیا جائے گا میدان کربلا سے بھاگ گئے؟ حالانکہ میدان کربلا میں صرف تھوڑے سے نفوس تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، لیکن انہوں نے انصاف پہ سودا نہیں کیا، حق پہ سودا نہیں کیا۔ ان کو یہ مشکل آئی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اتنی بڑی مثال قائم کرنی تھی، اور عقل کے اندھوں کو اگر آج بھی وہ مثال نظر نہیں آتی اور وہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر ایسے لوگوں کی دنیا میں تو وہ تھوڑی سی عیاشی لوٹ سکتے ہیں، لیکن ان کا حشر بھی فرعون کی طرح ہوگا، اور ان کو یاد بھی فرعون کی طرح اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا جائے گا۔ اس لیے اس میں ذرا بھی سوچنے کی
ضرورت نہیں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حق پہ تھے، اور نہ صرف حق پہ تھے بلکہ وہ حق کے نور کو بانٹنے والے ہیں، انصاف کا علم بلند کرنے والے ہیں، اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے وہ ایک میسج چھوڑ کے گئے کہ چاہے آپ تعداد میں کتنے ہی تھوڑے ہوں، اگر آپ انصاف پہ کھڑے ہیں آپ ڈائلاگ ضرور کریں، لیکن پھر آپ نے انصاف سے ہٹنا نہیں ہے۔ آج کل ایران کر رہا ہے، ایران نے بھی یہی ٹھانا ہوا ہے، وہ ماننے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اور انہوں نے کہا ہے ہم ڈائلاگ کرتے ہیں وہ ڈائلاگ، لیکن وہ ظالم جبر کے سامنے نہ جھکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایران زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، اور آپ بھی اگر زندہ اور تابندہ رہنا چاہتے ہیں تو آئیں امام حسین علیہ السلام کا اسوے پہ عمل کریں۔ اور عمران خان کہتا ہے کہ کوفیوں کو پتا تھا امام حسین علیہ السلام حق پہ ہیں، انفارچونیٹلی وہ خوف سے اندر بیٹھے رہے اور اتنا بڑا سانحہ ہونے دیا، لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں وہیں سے مختار تھے وہ اٹھے اور انہوں نے علم بلند کیا، اور بہت ساری تحریکیں اٹھی، تو پھر جزید کا قلعہ کما ہوا یا نہیں۔ تو بات یہ ہے آج پھر ہمیں اپنے امتحان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امتحان ہمارا ہے، اور ابھی کوئی دیر نہیں ہوئی۔ نیلسن منڈیلا 71 ایئر کے تھے جب ان کو جیل سے چھوڑا گیا، 45 یا 47 تھے جب وہ جیل میں گئے، 71 کی ایج میں ان کو چھوڑا گیا، 75 میں 75 سال کی عمر میں وہ وزیر اعظم بنے، اور صرف ایک ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ بنے، ایک ٹرم صرف 80 سال کی پریزیڈنسی کر کے پھر ان کی پارٹی ابھی تک بھی پاور میں ہے۔ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، بات صرف یہ ہے آپ کو اسوہ حسین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ تھینک یو۔